جی افشاں، پتہ کیا، آج مجھے امیتابھ بچن کی فلم دیوار یاد آ رہی ہے. ایک ڈائلاگ سناتا ہوں آپ کو. عرض کیا ہے، آج خوش تو بہت ہو گئے تم. اور یہ فلم اور اس کا ڈائلاگ آپ کو اس الرجی اٹیک کے بعد یاد آیا؟ نہیں، آپ میری بات کا جواب دیں. آج خوش تو بہت ہوں گی آپ. نہیں، اندر سے تو ہوں گی. یہ دیکھیں، ایسے مت کریں، سچ بولیں. آپ کا مطلب ہے پرسوں سے؟ مطلب یعنی وہی کانٹیکسٹ ہے میرا. مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. نہیں، میں تو ایسے کسی بھی موقع پر مٹھائی بانٹنے کے ہی خلاف ہوں. اور ویسے بھی کل وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے ایسے مواقع پہ. اچھا، میں نے سمجھ نہیں پھر لیگی کیوں مٹھائیاں ایک دوجے نو کھلا رہے سن. لیگیوں کو چھوڑیں، آپ خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنی بات کو گھمانا آپ نے. آج خوش تو بہت ہوگی تم. نہیں. اچھا، سیریسلی، قسم سے؟ کیوں؟ ایک تو انٹرنیٹ نہیں ہے تین دن دا. دیکھو نا، انٹرنیٹ تو بغیر میری کی زندگی ہے. اور پھر دوجی گل ہے، نہیں انٹرنیٹ ہے لیکن وہ جو کہ آپ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، جو کہ میرے پاس ڈیوائس ہے، تو وہ نہیں ہے. آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ نہیں ہے. دیکھیں کہیں آپ کا، میں آپ کو دیکھیں انہوں نے یہ کیا سوچا کہ چونکہ جو انقلاب سوشل میڈیا رائیں آیا سیگا، وہ سوشل میڈیا نو بند کر کے ہی وہ انقلاب جڑا ہے وہ انڈو ہو جائے گا، ان انسٹال ہو جائے گا. اچھا، ایک تو یہ ریزن ہو گئی آپ کے خوش نہ ہونے کی. اور کوئی ریزن ہے؟ میں نے سنا ہے آپ بھی کہیں وہ جو پنجاب کے، اپر پنجاب کے پنجابی اور اردو لیفٹسٹ ہے نا، انسانی حقوق کے چیمپئنز، جن کو اس وقت انسانی حقوق خطرے میں مطلب نظر آ رہے ہیں، وزیر اعظم کا عہدہ، اس کی ایک مرتبہ پھر توہین، یہ والے وچار آپ کے دل میں تو نہیں آ رہے؟ ایک تو یہ کہ میری اردو اتنی خراب ہے کہ میں اس طبقے دے نال نہیں ہو سکتی. پنجابی بھی میں نے کہا ہے نا، اور پھر میں ہوں بھی مڈل کلاس نا. ہاں، یہ مسئلہ ہے آپ کا، اس لیے آپ کوالیفائی نہیں. مڈل کلاس ٹو پینڈو نہیں، ایلیٹ جو ہے نا، جیسے کسی پولیٹیشین کی بیٹی، کسی سیاستدان کا بھائی، کسی اس والی کلاس جن کو بڑی فکر ہوتی ہے. ہم اس کلاس سے تعلق ہی نہیں رکھتے. اچھا، وہ کیا ہے، ہم ایسی کلاس سے تعلق ہی نہیں رکھتے جہاں پر شرمندہ ہونا پڑے. مجھے بتائیں، بات آپ ٹال رہی ہیں. آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ کوئی وزیر اعظم کے عہدے کی ایک مرتبہ پھر بے توقیری ہو گئی. میرا مسئلہ ہے، لیکن میں اگر آپ مجھے سنجیدہ ہونے کی اجازت دیں تو، جو کہ سال چ 1-2 دفعہ ہی ہوں ہے، تو سنجیدہ بات یہ ہے کہ وہ ویژولز جس میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ਧੱਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਜਾਈ، کیونکہ وہ تھوڑا اکڑ رہے تھے. جاتے ہیں گھیل کے چھکی میں دھیان. ٹھیک ہے، یہ مناظر. اچھا، آپ مذاق برداشت نہیں کر رہی بالکل. واو، اتنی سنجیدگی، اتنا انسانی حقوق کا دورہ. اٹس ناٹ اباؤٹ انسانی حقوق. دیکھیں میں نے کیسا قاف نکالا. کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ پرائم منسٹر کو ہی، فارمر پرائم منسٹر ہو یا ابھی وہ وزیر اعظم ہو، اسی کی اس قسم کی کھچاتوئی نظر آتی ہے. جس کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے القادر ٹرسٹ کی زمین کے حوالے سے اور یہ سارا معاملہ، تو اس کے اندر تو اور بھی فریق ہیں. اس کے اندر تو ہمارے سابق چیف جسٹس بھی آتے ہیں، اس کے اندر تو ملک ریاض بھی آتے ہیں. ملک ریاض کا نام نہیں لینا، اور سانو اشتہار نہیں دندے. آگے چلتے ہیں. وہ یہ آرڈرز ہیں، کہیں میڈیا پہ نام سنا آپ نے؟ بلاول صاحب نے لے لیا ان کا نام. مجھے یہ نہیں پتا بلاول ہاؤس کب وہ واپس کریں گے، لیکن خیر. نہیں، لیکن وہ نام نے میڈیا پہ انہوں نے منع کیا. ہمیں اشتہار نہیں دیتے، وہ اشتہار نہیں دیتے. جو مطلب توقع ہے وہ بھی بند کروا دیں گے اشتہار. آپ کو ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ لے لیں نام. ٹھیک ہے. تو کیا ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے آپ گھسیٹ سکتے ہیں؟ اور جو لوگ پروجیکٹ عمران کو انسٹال کر رہے تھے اور اس میں جو سہولت کار تھے یا جو ماسٹر مائنڈز تھے، ان کو اس طرح سے کھچ ترو کے لے جایا جا سکتا ہے؟ بس آپ کا یہی آپ کا وہ ہے کہ وزیر اعظم سیاستدان، عمران خان سیاستدان ہے؟ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ سیاستدان ہے وہ؟ اب ہے مطلب بدماشی اس نے مچائی ہوئی ہے یار، کوئی مطلب حد ہوتی ہے.
पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, मैं ये मार दूंगा, मैं जला दूंगा, मैं एसी बंद करवा दूंगा, मैं मूछे पकड़ के खींच लूंगा। अब अभी भी जो उसने किया, जो पीटीआई के शरपसंदों ने किया, ये सियासतदान है? ये फिर आप वही बात कर रहे हैं शरपसंदी वाली। देखें बलवाई या शरपसंद, ये अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले भी हमने जब ये पेट्रोल बम फेंक रहे थे तो मैंने तब भी कहा था कि ये लफ्ज़ बहुत सख्त है। इवन अब तो दहशतगर्द, लफ्ज़ दहशतगर्द भी लेबल किया जा रहा है। तो खुदाया, आप और आपकी ये इखलाकियात, ये इखलाकियात नहीं है काशिफ, ये उसूल हैं, ये वर्च्यूज आपके। वज़ीर आज़म हाउस की बेहुरमती, और क्या अभी क्या वज़ीर आज़म हाउस नहीं, वज़ीर आज़म ऑफिस की, और ये भी क्या बोला है आपने? हाउस की तो वो जो कुछ करते रहे हैं वो अलग मामला है। और क्या भी आपने बोला है, ये इखलाकियात, ये मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे दे। एक मिनट रुक जाए, मुझे ऐसे मत देखें, मैं चीजों को आसान करता हूँ सिंपल बातों में। एक लाइन में मामला ये है कि भाई दो ग्रुपों की लड़ाई हो रही है, वो जो लाए थे अब वो ये सोच रहे हैं कि यार ऐदा की करिए। अब वो खैमा है और उसके अंदर ऊंट उन्होंने घुसाया, अब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो निकालने की कोशिश कर, ऊंट एक बारी खैमे च वड़िया है ना, फिर वो सारा कुछ उजाड़दा है, वो नहीं निकलता। मैं इस पे बात, तो अनइंस्टॉल करते हुए वायरस आ गया है असल। आप जो भी जुगते शुक्ते लगा ले, मैं सिंपल बात में एक दफा, अब नहीं मुझे रोकना क्योंकि मैं ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्वाइट अनलाइक मी, ठीक है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि भाई लाने वाले मतलब वो कोई और तजर्बा करने चाह रहे थे, जो इसको भेजने वाले हैं वो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गई, अब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। वो कह रहे नहीं, वो न्यूट्रल हो गए हैं। नहीं, न्यूट्रल होना भी एक प्रोजेक्ट, न्यूट्रल भी एक चीज होती है, ठीक है। तो उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, ये कित्थों वजीर आजम का ओहदा और इखलाकियात और इंसानी हकूक। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए नहीं एक और आसानी पैदा कर देता हूँ। दो पंजाबी ग्रुपों का तसादुम हो गया है। अच्छा, आपको इंसानी हकूक याद आ रहे हैं? अच्छा जी, मैं अब बात, आपने मेरे लिए काफी आसानी पैदा कर दी, मैं बात को उस तरह से शायद समझा नहीं पाई। देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने हरगिज नहीं कहा कि ये क्यों गिरफ्तार किया, मैंने हरगिज ये बात नहीं की। मैंने तरीके की ऊपर बात की है एक, और दूसरा ये चले इस तरीके से ये पता चल गया कि खान साहब व्हील चेयर के बगैर भी चल सकते हैं। क्या तरीका होता है? हजूर आइए, ये गिलौरी हाजिर है, नोश फरमाइए, ये देखिए, आप तशरीफ रखिए यहाँ पे, आपको लेके जाते हैं जेल की हवा खिलाते हैं आपको, आइए, ये आधा वर्ष करके। मां क्या यार, कम ऑन, बदमाशी मचाई हुई है उसने, घुसने वो देता नहीं अपने घर में, घुंडे उसने अपने सामने, ह्यूमन शील्ड उसने बनाया हुआ है, कैसे उठाएं उसको? मतलब क्या शेक्सपियर का लाइनें बोल के उठाएं? अब वो लाइनें भी मेरे ज़हन में आ रही हैं ओथेलो की, लेकिन खैर आपकी कांटदार हंसी और बल्कि तंज वाली जो मुस्कुराहट है, इससे मैं डर गया हूँ। चले आप बात पूरी करें। बात यह है कि मैं ये नहीं कह रही कि उनको नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था, मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर एक जुर्म की बुनियाद पर, एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर आप एक शख्स को गिरफ्तार करते हैं जिसको आप ही ने वज़ीर आज़म बना कर इंस्टॉल किया, इस मुल्क पर मुसल्लत किया, जिस इल्ज़ाम के तहत उसको पकड़ा गया है, उस मामले में जो दूसरे शुरका हैं, दूसरे सहूलतकार हैं, दूसरे बेनिफिशरीज हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक अभी तक काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कार्टल, वो नेक्सस, वो तो नहीं टूटा। अच्छा, अगर वो टूट, देखे ना अभी कैसे, और वो सारी बातें खत्म है कि लाड शाड खत्म, लाड हले भी जारी ने, ले आओ, हाजिर करो। एक मिनट, सॉरी, हाजिर करो नहीं, हम हाजिर हैं, उनको ले आओ। बड़ा मैं तंग आ गया हूँ इस बात से कि वो लेकर आए थे, अब वो निकाल रहे हैं, ठीक है, सच है, कितनी दफा दोहराएंगे ये बात? ये खत्म हो गई बात, इट्स पास्ट, इट्स हिस्ट्री। अच्छा, ऐसा सराय की जाते हैं गुजरेल, नहीं ऐसा नहीं, इतिहास नहीं, सुने नहीं, अगर ये गुजर गए होते तो ये जो कुछ 3 दिन से इस मुल्क में तमाशा चल रहा है, खाना जंगी की जानिब मतलब के ले जाने की पूरी कोशिश हो रही है। मैडम मैं यही कह रहा हूँ, सवाल ये अहम है सवाल ये है कि क्या इसको मलबा इसका साफ किया जा सकता है? ये इतना ही ईजी है
کہ وہ تحمل کیا میڈیا کو لائنیں دی ہوئی ہیں، اف خدایا جو اینکرنیاں بول رہے ہیں لائنیں کہ انہوں نے اہم تنصیبات پہ حملہ کر دیا، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیا، لیکن انہوں نے کمال تحمل کا مظاہرہ کیا اور بڑی مہربانی کی کہ مظاہرین پہ جو ہے وہ نہیں یہ آپ نا غلط بات میں نے اپنے کانوں سے سنا. نہیں یہ نہیں کہا کہ بڑی مہربانی کی. ایک بات ذہن میں رکھیں آپ نا اس کی تشریح غلط کر رہے ہیں. اس شعر کی اس شعر کی تشریح آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تشریح کر رہی ہیں. اس شعر کی تشریح اس شعر میں شاعر کہتا ہے، واہ اردو کی ٹیچر یاد ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، ورنہ کل رات وزیر اعظم پاکستان کا خطاب شیروانی میں نہ ہوتا، عزیز اہل وطن نہ کہا جا رہا ہوتا. وہ قسم جنی والی میاں شہباز شریف نے کیا نا، عزیز اہل وطن، وہ ہر پوز یہ میاں صاحب کا قصور نہیں تھا، یہاں پر دھماکہ بن یہ گر رہا تھا کہ عزیز ہم وطنوں تو نہیں آ رہا. وہ میاں صاحب کا قصور نہیں تھا، وہ جو سپیچ رائٹر ہے ان کا یہ عزیز اہل وطن، عزیز بھائی، اگرچہ تقریر بہت بہت عمدہ تھی، بہت عمدہ تھی. میں اگری کرتا ہوں ایک چیز کو چھوڑ کے، میں اس پہ بات کروں گا، آخری بات کر لوں، بہت ساری باتیں ہو گئی. اور نہیں اہم تنصیبات کی آپ نے بات کی ہے، حملوں کی بات کی ہے، اشتعال انگیزی کی بات کی ہے. کاشف میرے 2 سوال ہیں. نمبر 1، 2014 میں بھی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا، پارلیمنٹ پر، جو آج توہین پارلیمنٹ والی بات پر ڈٹ گئی ہے کہ ایک قانون پاس کیا اور سپریم کورٹ اس کو اٹھا کر پھینک رہی ہے. پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، پی ٹی وی کی نشریات بند کی گئی، پی ٹی وی کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی، سپریم کورٹ دے باہر انہوں نے شلواراں لٹکاتیاں، کچھ نہیں ہوا. 2014 سے اب تک 9 سالوں میں ان کیسز کا آپ کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے. اب تھوڑے دن پہلے بھی انہوں نے جڑے حملے کیتے، پیٹرول بم سٹے، تسی کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، میرا صرف دوسرا سوال جو ہے، کیونکہ یہ تقریباً سوال ہی تھا جو میں نے پہلے بات کیا، یہ جو حرکتیں یہ جو لاہور میں ہوئی ہیں، یہ اگر کوئی پشتون پی ٹی ایم والے کر دیتے، کوئی پشتون تحفظ تحریک والا ایسا کچھ کر دیتا، تو وہ تو بیچارے یہ بھی نہ کہہ پاتے کہ پی ٹی آئی والے بات درست کر رہے ہیں، لیکن ان کے بات کرنے کا طریقہ غلط ہے. وہ تو یہ بات نہیں کر سکتے. یہ تو خیر یہ باتیں خان صاحب ہی کرتے ہیں، منظور پشتین صاحب کے لیے. اگر ایسی کوئی حرکت کوئی بلوچ کرتا، کوئی سرائکی کرتا، کوئی سندھی کرتا، میں تو آپ کو پہلے عرض کر رہا ہوں پنجابی گروپس آپس میں لڑ پڑے ہیں. اچھا دیکھیں تو ابھی تو آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کتنے گرفتار ہوئے ہیں، پتہ چلنا تھا کتنے گرفتار ہوئے ہیں. نہیں پتہ چلنا تھا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جیسے یہ لوگ نا، ہاں لیکن خیبر پختونخوا میں اب یہ بھی تو بات سوچیں نا، خیبر پختونخوا میں بھی ہنگامہ رائیاں ہوئی ہیں، ایمبولینس کو جلایا گیا ہے، جو کچھ وہاں پر کیا گیا ہے. آپ خاموش نہ ہوئی تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر اور جو ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ ہوا ہے، آپ خاموش نہ ہوئی تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو میڈم کہہ دوں گا. اوکے، آپ ڈریگ کر رہی ہیں بالکل ایسے ہی جیسے یہ پروجیکٹ عمران کو ڈریگ کر رہے ہیں. پکڑ لو پھر سپریم کورٹ لے جاؤ، پھر چھوڑ دو، پھر پکڑ لو، پھر یہ ڈریگ ہو رہا ہے، بہت بورنگ ہو گیا. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. اب بات ہے، آخری بات ہے، مجھے آپ اس کا جواب دیں. آپ کی یہ خام خیالی ہے کہ اگر وہ یہ تقریر شیروانی میں نہیں بلکہ کسی اور لباس خاص میں ہوتی تو یہ ممکن اگر ہوتا، یہ ہو چکی ہوتی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، بقول زرداری صاحب کے، پھر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، تو میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ بہت آسان ہے کہ اس پروجیکٹ کو آپ ایسے ختم کریں گے کہ آپ اعلان کریں گے کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دیکھو انہوں نے حملہ کیا اور ہم ان کو پکڑ کے پھینک دیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا پروجیکٹ. واہ سبحان اللہ، کیا خام خیالی ہے بھائی لوگوں کی، کیا اتنی گہری جڑیں ہیں اس کی. اس کے پیچھے سویلین، اور سویلین سے زیادہ میں کہوں گا کہ پنجاب کی وہ کلاس شامل ہے جو اپنی آئیڈینٹی کے لیے، جو اس کو عمران خان نے دی ہے، کچھ بھی کر جائیں گے. پنجاب کریں جو پختونخوا میں ہوا ہے وہ بھی کہیں کہ پنجاب والی جاہی کرائیں. یہ وہی بات ہے کہ جب ڈینگی آیا تھا وہاں پہ تو وہ کہتے تھے کہ یہ پنجاب سے شاپراں وچ نا ڈینگی مچھر جاندے پے ہوتے. اب اور دوسری بات، میری بات سنیں کاشف صاحب، آخری دفعہ جو پروجیکٹ ان انسٹال کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ ایم کیو تھا.
کیا ہوا؟ MQM جو ایک شہر کی 2 چلیں 2 کر لیں، چلیں 1.5 کر لیں. میرے حیدرآباد میں بہت سارے دوست رہتے ہیں، آپ کے بھی دوست رہتے ہیں، آپ کے بھائی رہتے ہیں وہاں پہ. نہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں، وہ حیدرآباد کے ہیں. تو ہاں کیا بنا؟ ٹوٹے ٹوٹے کر کے پھر اکٹھے کر لیا، کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا. تو یہ خام خیالیاں کہ ہم نہیں، خام خیالیاں تو نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب کو مرکزی صدر کیوں بنایا اور بنوایا گیا ہے؟ خیال تو ان کا یہ انہاں دی ٹوکری دے وچ ایک بنی بنائی پارٹی جڑی ہے وہ رکھ دیتی ہے. ہاں جن کی پارٹی تھی وہ لے گئے، خیال تھا. لیکن یہ پھر خام خیالی ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. جس لیول پہ انہوں نے 15 سال عمران خان کے بلبوتے پہ پولرائزیشن اس سوسائٹی کی جڑوں میں ڈالی ہے نا. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے اینکرز، یہ میں آپ تو مجھے کہنے نہیں دیں گی کوئی ایسی بات. کوئی بات نہیں ہے، اس بات کو چھوڑیں. 2 وہ آپ امیجن کر لیں، جو اینکرز بیٹھے جنہوں نے 15 سال عمران خان کیا مسیحا اور کرپشن کی لاسٹ ہوپ اور کرپشن کی اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا، تو ان کی ذہن سازی کی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اچھا اب زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے نہیں تو ان کو ایسا رہنے دیں آپ. ہاں ایک سوال پوچھوں آخر میں، یہ شرارت زیادہ ہے، سوال کم ہے. آخری سوال ہے، اس لیے اس کا آپ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. مطلب عوام میں شعور تو بیدار کر دیا عمران خان نے. اینکرز بول رہے تھے میں نے کہ وہ جلاؤ گھراؤ مار کٹائی کیسے کر رہے ہیں. آپ بہت نیگیٹو ہیں. پیٹرول بم کیسے بنانا ہے؟ نہیں اتنا بڑا شعور دے دیا کاشف. آپ بہت نیگیٹو ہیں، آپ سنتی نہیں ہیں نا. افسوس یہ شعور اب لندن میں جمعرات کی شب تک بین میں ہے. اب وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر جا کر نہیں کر سکتے. آپ مجھے بات کرنے دیں گی؟ میں پھر میڈم کہوں گا آپ کو. میڈم دیکھیں میری بات کا جواب دیں آپ. تو نہیں، عوام کو شعور تو دے دیا. دیکھیں عوام سڑکوں پہ آ گئی تو اچھا چلے میں انسانوں کی طرح بات کرتا ہوں. اوکے نہیں، اچھا چلے میں کون سے عوام سڑکوں پر آ گئے ہیں؟ مینوں نظر نہیں آ رہے. اچھا چلے میری دور دی نظر کمزور ہے، اینک لائی ہوئی ہے میں. یہ کون سے عوام ہے جو سڑکوں پر آئے ہیں؟ اچھا میں انسانوں کی طرح سوال پوچھ لیتا ہوں. عمران خان کو COD چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا قدم نہیں اٹھے گا. ریلی؟ اوئے ہوئے ہوئے، اتنی خوش گمانی کاشف. مطلب آج خوش تو بہت ہوں میں. جنہوں نے COD کرنی تھی نا، انہوں نے برسوں پہلے کر لی تھی اور اس پر قائم ہے. خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں طالبان کے ساتھ تو بیٹھ جاؤں گا، میں ان چوروں کے ٹولے کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. جب وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ میں ان سب سے زیادہ پاک ہوں، میں ان سب سے زیادہ افضل ہوں اور میں پتہ نہیں کیا ہوں اور میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ مطلب کہ لیکن. اور آخری بات ہے جو آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے، بہرحال یہ یاد رکھیں کہ خان صاحب کو وہ تمام انسانی حقوق مل رہے ہیں قیدیوں کے جو کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں سابق پرائم منسٹرز اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف و شاہد خاقان عباسی جیل میں تھے، اور وزراء، سینئر وزراء اور سینئر پولیٹیشنز، ان کے لیے وہ انسانی حقوق موجود نہیں تھے. ہاں، خان صاحب کے ذاتی مولش کو بھی اجازت ہے، ان کے اہل خانہ کو بھی اجازت ہے. اور میرا خیال ہے جب تک ہم یہ ریکارڈنگ ختم کریں گے تو ہمارے سپریم پنچایت کونسل خان صاحب کی جان خلاصی کروا چکی ہوگی. آپ جو بھی کہہ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹرز اور PMLN کے سپورٹرز جو مٹھائی بانٹ رہے ہیں، ان کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے: پھونکوں سے یہ ملبہ اڑایا نہ جائے گا. یا ہو سکتا ہے کہ جیسے اسد عمر نے کہا کہ تحفظات دور کرنے کے لیے کنڈی لاڑی ہوئے.